الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، تعزیتی گفتگو کے 3 طبقات کو فائدہ ہوتے ہیں۔ میں اور آپ ایک تعزیتی حوالے سے جمع ہیں۔ پہلے سنا کرتے تھے جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ آج عملاً دیکھ رہے ہیں کہ آفتاب گارڈن میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، یعنی جس گارڈن کا انعقاد شادی کے لیے، شہنائیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، سیروں کے لیے، مبارکبادوں کے لیے، وہی تعزیتی ریفرنس ہو رہا ہے۔ وہ جو کسی زمانے میں ایک مصرع سنا کرتے تھے، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، تو مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ آفتاب گارڈن کے وسیع و عریض لان میں کھیلے ہوئے پھولوں کے درمیان تعزیتی گفتگو ہو، لیکن منتظمین کی اپنی مجبوری ہوگی۔ تعزیتی گفتگو کا 3 طبقات کو فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فائدہ ہوتا ہے جانے والوں کو، جن کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مرنے والے زندہ رہنے والوں کے ایصال ثواب کا یوں انتظار کرتے ہیں جس طرح ڈوبنے والے تنکے کو شہ تیر سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ دریائی مزاج ہیں، یا دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں، یا پانیوں کا مزاج جانتے ہیں، یا ڈوبنے والوں کی کیفیات اور نفسیات سے آگاہ ہیں۔ ڈوبنے والے کو ڈوبنے کے دوران دنیا کی اگر کسی خواہش کا اظہار پوچھا جائے تو ایک ہی ہوگا، مجھ ساحل تک پہنچ جاؤں۔ اس کے لاشعور میں جتنی خواہشات ہیں، پیسہ، عہدہ، مقام، شادی، ڈالر، یورو، درہم، دینار، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی خواہش ہوتی ہے، کوئی طریقہ ایسا ہو کہ کوئی شہ تیر ملے، سہارا ملے، کشتی ملے، چپتو ملے، تاکہ میں ساحل مراد تک پہنچ جاؤں۔ تو جس طرح ایک ہی خواہش ہوتی ہے مرنے والے کی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے مرنے کے بعد قبر کے چوکھٹوں میں ایک ہی خواہش کا انتظار کرتے ہیں، کاش وہ لوگ جن کو ہم نے وجود دیا، شناخت دی، پہچان دی، تعارف دیا، علم دیا، تہذیب دیا، رزق روزی کے وسائل دیے، ایک چھت عطا کی، کلمہ دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، کاش ہمیں کچھ وہ ایزی لوڈ کروا دیں۔ ہمیں اندازہ نہیں، یہ بے بس لوگ ہوتے ہیں، بے نوا لوگ ہوتے ہیں، مجبور لوگ ہوتے ہیں، بے کس لوگ ہوتے ہیں، اپنی فریادیں ہم تک پہنچا نہیں سکتے۔ مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں، انصاری تھے۔ انہوں نے پوچھا تھا مدینہ میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرنے والے زندہ رہنے والوں پہ کیا حق رکھتے ہیں؟ ان حق میں ایک حق یہ تھا کہ مرنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کیا کرو، ایزی لوڈ کروایا کرو، ایصال ثواب کیا کرو، دعائے مغفرت کیا کرو۔ یہ سہولت سابقہ امتوں کے پاس نہیں تھی۔ یہودی کی قبر پہ تورات پڑھ دی جائے، عیسائی کی قبر پہ انجیل پڑھ دی جائے، ہندو کی قبر پہ کچھ پڑھ دیا جائے، ایک نیکی کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو عمر لمبی ملی تھی، موقع بے شمار تھا حسنات کا، نیکیوں کا، پاکیزہ۔ ہمارے پاس لے دے کہ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ میری امت کی عمر اوسط 60 اور 70 60 to 70 ہوگی۔ اب اس میں کچھ نیند لے جاتی ہے، کچھ بچپنا لے جاتا ہے، کچھ مشاغل حیات لے جاتے ہیں، کچھ حادثات لے جاتے ہیں، کچھ آفات لے جاتے ہیں، کچھ دکھ لے جاتے ہیں۔ لے دے کہ میرے اور آپ کے پاس نیکی کا بیج بکھیرنے کے لیے گنے چنے لمحات رہ جاتے ہیں۔ تو وہ خالق کائنات جو عادل ہے، منصف ہے، قادر ہے، جس نے لوگوں کو ہزاروں برس کی زندگی دی، قیامت والے دن یہ مختصر عمر رکھنے والے لوگ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس زندگی کے لمحات ہی کم تھے، ماہ و سال ہی کم تھے، ہم کیا کرتے؟ اس کی کمپنسیشن کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے، اس کمی کو ہیل اپ کرنے کے لیے دین اسلام میں یہ کہا گیا کہ اگر تم مر جاؤ اور مرنے کے بعد زندہ رہنے والے تمہیں کچھ بھیجیں تو ہم وہ بھی تمہارے نام اعمال میں شریک کر دیں گے۔ ایصال ثواب کا سب سے پہلا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہیں، اور جن کے مظاہر، آثار، وجوہات، علامتیں ہمارے گرد و پیش میں، دائیں بائیں میں، آگے پیچھے بچھی ہوئی ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آج کی تعزیتی نشست حاجی یعقوب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے حوالے سے، ان کے آخرت کے حوالے سے، ان کے مدارج کے حوالے سے، بہتری کے حوالے سے کتنے خیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو ہم میں سے ہر زندہ یہ چاہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے ایسے محافل اور مجالس کا انعقاد کرتا رہو۔ ویسے حدیث میں آتا ہے سوموار اور جمعرات کو مرنے والوں کے پاس ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ تعزیتی گفتگو کا مرنے والوں کو ہوتا ہے کہ ان کے آخرت کے مراحل آسان ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، بہترین ہو جاتے ہیں۔ درجات میں ایک حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے اوپر اوپر اوپر، تو پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ کہ تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے تیرے مدارج کو بلند کیا جا رہا ہے۔
تو آج کی مجلس میں کاشتکار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، پارسا بھی ہیں، رند بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ پارلیمنٹ ایک گلدستہ ہے، عدلیہ کے پھول بھی ہوں گے، مقننہ کے پھول بھی ہوں گے، انتظامیہ کے پھول بھی ہوں گے، پارلیمنٹیرین کے پھول بھی ہوں گے، کاشتکاروں۔ تو اتنے گلدستہ جب مر جانے والوں کے حوالے سے ہاتھ اٹھا کر کریم اللہ کی حضور استدعا کرتا ہے کہ ہمارے مر جانے والوں کو پروردگار بعثت انسان جو لغزشیں ہوئیں، کمی کوتاہیوں معاف فرما، اور جو نیکیوں اس کو قبول فرما، تو اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے کہ اتنے اٹھے ہوئے ہاتھ جس میں تجد گزار بھی ہیں، پارسا بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ثناخواں بھی ہیں، مجھ جیسے رند بھی ہیں، اتنے لوگ جب خالی ہاتھ پھیلا کر آسمان والے کو دیکھتے ہیں تو آسمان پہ رحمت کی آوازیں آتی ہیں، اب میں نے بخشنا نہیں تھا لیکن تمہارے کہنے کی وجہ سے مرنے والے کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے تعزیتی ریفرنس کا۔ دوسرا فائدہ جو تعزیتی ریفرنس کا یا ایصال ثواب کی نشست کا جو آج منعقد ہوئی، اس کا وہ زندہ رہنے والوں کے، مر جانے والوں کے عزیز و اقارب کو ہوتا ہے۔ انسانی ذہن پہ، دل و دماغ پہ، جذبات پہ جو صدمات پہنچتے ہیں، ان صدمات کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے، مال کا صدمہ، شکست کا صدمہ، بیٹے کا صدمہ، بیوی وغیرہ، ان صدمات کو نفسیاتی اعتبار سے، سائیکولوجیکل اعتبار سے سب سے گہرا اور ڈونگا صدمہ موت کا ہوتا ہے۔ مر جانے والوں کا صدمہ سب سے شدید ہوتا ہے، سوچ سوالی کر جاتے ہیں، آنکھیں خالی کر جاتے ہیں، دانے چھوڑ کے جانے والے صبح کالی کر جاتے ہیں۔ تو یہ صدمہ ہیل اپ نہیں ہوتا، ڈریس اپ نہیں ہوتا، اس کو اسٹیچ نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی 10-12 سال کی مدت کے بعد کہیں اپنی مری ہوئی ماں سے ملتی جلتی کسی خاتون کے سر پہ چنی اور دوپٹہ دیکھ لیتا ہے تو بھی سارے ٹانکے ادھر جاتے ہیں۔ اپنے باپ کی طرح کسی کے ہاتھ میں عصا اور ڈنڈا دیکھ لیتا ہے تو بھی سارے ٹانکے ادھر جاتے ہیں، اور آدمی تھوڑی دیر کے لیے اداس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بابا سے ملتا ہے، سمائل بابا سے ملتی ہے، چال بابا سے ملتی ہے، دوپٹہ اماں سے ملتا ہے۔ تو 10-12 سال، 15 سال کی طویل ماہ سال کی مسافت اور ڈریسنگ، ایک ویو کے بعد سارے ٹانکے ادھر جاتے ہیں، گلے میں نمک آ جاتا ہے، طبیعت اداس ہو جاتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ وہ گہرا زخم ہے۔ تو یہ زخم جس پہ لگتا ہے اس زخم کو ہیل اپ کرنے کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ، کوئی سیرپ، کوئی ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، کوئی علاج بر غذا ایسا نہیں ہے کہ مرنے والوں کے، زندہ رہنے والوں کو وہ دیا جائے اور ان کے غموں کے بادل دور ہو جائیں۔ پاسبل نہیں ہے، سمپلی امپاسبل ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ تو اسلام جو دین فطرت ہے، اس نے انتظام کیا کہ مرنے والوں کے اس غم کو ہیل اپ کرنے کے لیے زندہ رہنے والے ان کے پاس جایا کریں۔ اب یہ چوری صاحبان کے والد صاحب فوت ہوئے، ان کی تعزیت کے لیے ٹریکٹر پہ لوگ آئے، کار پہ لوگ آئے، گھوڑوں پہ لوگ آئے، سائیکل پہ لوگ آئے، پیدل لوگ آئے، شرق سے آئے، غرب سے آئے، جنگ سے آئے، لاہور سے آئے، گلے ملے، سلام کیا، بوسہ دیا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کئی طرح کی ڈریسنگ ہو جاتی ہے اور اندر رشتہ و خون بند ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو آدمی خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جائے۔ ویسٹ کے ممالک مجھے پھرنے کا موقع ملا، یو کے میں پھرنے کا موقع ملا، وہاں آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اندر ایک حبس ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، بند کنٹینر کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا۔ انسان مشینری بن چکا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں عالم۔ لاش پڑی ہوتی ہے، کوئی آنے والا نہیں ہوتا، ڈالر، یورو، درہم، دینار، اوور ٹائم، بلوں کی بھرمار، ٹیکسوں کی بھرمار، آنسو خوش کرنے کے لیے دو تسلی کے بول دینے والا ہوتا کوئی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے مشرق کے علاقے میں، برصغیر پاک و ہند میں، اب دیکھو یہ چوری صاحب فوت ہوئے، اس کے لیے تاحد نظر پنڈال بھرا ہوا ہے، ہر مزاج کے لوگ، ہر عمر کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر سوچ کے لوگ، ہر آئی کیو لیول کے لوگ آئے، اور یہ ان کو یقیناً ان کے عزیز و اقارب کے پسماندگان دیکھیں گے تو ان کے دلوں پہ زخم وہ جو کس درجے مندمل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو تنہائیاں ڈسنے کو آتی ہیں۔ نبی رحمت نے یہ اسوہ دیا تھا کہ مرنے والوں کے آنسو خوش کیا کرو، چونکہ موت مشترکہ میراث ہے، کسی فرد کی میراث نہیں ہے۔ غریب کیا، امیر کیا، ہر کاشانے پہ موت دستک دیتی ہے۔ موت سے تقوی، طہارت، علم، پیسہ، تقوی، کوئی چیز بھی موت کے آگے بند نہیں باندھ سکتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ایک البتہ کوشش کی جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن سیدنا علی کرم اللہ جو کہ بڑے بھائی سیدنا جعفر طیار 8 ہجری کو غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ اور ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے، محمد، اون، عبداللہ، چھوٹے چھوٹے، 2 سال، 3 سال، 4 سال اس عمر کے تھے۔ اللہ کے محبوب کو بذریعہ وحی اطلاع ہوئی کہ غزوہ موتہ میں جعفر طیار شہید ہو گئے۔
تو آپ ان کے گھر میں آئے. اسما کہتی ہے, مسند احمد کی روایت, اسما کہتی ہے میں آٹا گوندھ کے بچوں کو ڈریس اپ کر رہی تھی, ان کے کپڑے بدل رہی تھی, صفائی جیسے مائیں بچوں کو صاف کرتی ہیں. تو اللہ کے محبوب خاموش آ کے بیٹھ گئے, اور اللہ کے محبوب میں نے دیکھا, فرمایا اسما بچے مجھے دو. تو میں نے بچوں کو تیار کر کے ڈریس اپ کر کے اللہ کے محبوب کی گود میں رکھا, اپنے پیار دی, اور آپ کی آنکھیں نیاگرا فال بن گئی, رونے لگ گئے. غزوہ موتا پہ میرے شوہر جا چکے تھے, جعفر طیب 32 سال کی عمر, کڑیل جوان, 22 سال کی عمر, بالکل بچی کی عمر تھی اسما بنت امیس کے, 3 ننھے منھے بچے. اپنے شہزادے فرسٹ کزن کو, اہل بیت کے خوبصورت پھول کو مدینہ سے اٹھا کے پہلے حبشہ میں رہے, پھر واپس آئے 7 ہجری کو غزوہ خیبر کے بعد, تو 8 ہجری کو اپنے نبوت کے گلستان کے ایک حسین پھول کو غزوہ موتا میں بھیج دیا, وہاں وہ شہید ہو گیا. اسما بنت امیس کہتی ہیں میں نے آپ کی خاموشی دیکھی, دلگیری دیکھی, اداسی دیکھی, پریشانی دیکھی, پھر میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں مسلسل برس پڑی, نیاگرا فال بن گئی. پھر اپنے بچوں کو فلائیں کس پاس کی, چہرے پہ پیار دیا, کندھے پہ پیار دیا. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہوا, کچھ جعفر کی خبر تو نہیں آئی؟ آپ فرمایا اسما صبر کر, جعفر موتا میں شہید ہو گیا. پھر میری ایک چیخ نکلی. عورت کو شادی کے بعد مرنے والوں کے صدمات میں سب سے گہرا صدمہ شوہر کا ہوتا ہے. شوہر وہ سرسبز درخت ہے جو ساری کڑی دھوپ سے بیوی کو بچا لیتا ہے. میں نے کہا اسما شوہر شہید ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کہ میں چیخ نکلی. اس موقع فرمایا تھا کہ دل میں خاص حصہ ہوتا ہے بیوی کا شوہر کے حوالے سے, اور وہ چیخ پہ اسما کو آمادہ کر گیا. پھر آپ نے ایک بات کی, وہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے. مرنے والوں کے عزیز و اقارب کو تسلی دینے کے لیے ہمارے برصغیر پاک و ہند میں کس کم نصیب نے اس طرح کی بنیاد ڈالی تھی مجھے پتہ نہیں, لیکن بہت خوفناک بنیاد تھی, اور اس بنیاد کو ڈیمالش کیا تھا اللہ کے محبوب نے صدیوں قبل. آپ فرمایا بھی اسما کے گھر میں دکھ آیا ہے, صدمہ آیا ہے, جوان شوہر فوت ہو گیا, خود بیوہ ہوگی, بچے یتیم ہو گئے. بیوگی کا صدمہ عورت کو جلدی بڑھاپے کا باعث ہو جاتا ہے. جب یہ کلیئر ہو جائے کہ میرا تاجدار فوت ہو گیا, شوہر فوت ہو گیا, گھنا درخت کٹ گیا, پھر سارا شباب کی فکر, زیب و زینت کی فکر, عریش جمال, وہ سارا دریا برد ہو جاتا ہے. عورت پہ مہینوں میں وہ بڑھاپا آتا ہے بیوگی کے بعد, جو سالوں میں بڑھاپا نہیں آتا شوہر کی موجودگی میں. وہ کہتے ہیں اب کیا کرا, جنگل میں مور ناچا کس لیے دیکھا, اب میں کس کے لیے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کروں, نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں, اور بال بناؤں کس کے لیے. وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا, میں باہر جاؤں کس کے لیے. وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا, اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے. جس دھوپ سے دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی, اب جلتی بلتی گلیوں میں میں خاک اڑاؤں کس کے لیے. مدت سے کوئی آیا نہ گیا, سنسان پڑی ہے گھر کی فضا, میں خالی کمروں میں نہ صرف شمع جلاؤں کس کے لیے. تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے, عورت ایک صحرا کی نظر ہو جاتی ہے. شوہر کے مر جانے کے بعد زیب و زینت کے سارے پھول مرجھا جاتے ہیں, کیونکہ زیب و زینت فرد واحد کے لیے ہوتی ہے. تو 22 سال کے لگ بھگ جوان سالہ صحابیہ سید اسما بنت امیس رضی اللہ بیوہ ہیں. اس موقع پہ آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا, وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر ممکن ہو تو اس کو سنبھال لیں. وہ کیا تھا؟ آپ فرمایا تھا اسما کے گھر میں پریشانی آئی ہے, دکھ کے بادل برسے ہیں, شوہر فوت ہو گیا, بچے یتیم ہو گئے, مستقبل تاریخ پائپ لائن میں چلا گیا, اداسیوں نے گھیرا کر لیا, خوف آ گیا, اندھیرے ہیں, اگر راستے نکلنے کا راستہ کو نہیں. اس فطری صدمے کے موقع پر اسما کے گھر کھانا بنا کے بھیجو. ہمارے جھنگ کی زبان مجھے پتہ نہیں, باغا کی زبان, باغا بھی ہمارے جھنگ سے ملتا جلتا ہے, میں بھی جھنگ کا ہوں. ہمارے جھنگ کی زبان میں کوڑا وٹا کہتے ہیں اس کو. تو کوڑا وٹا باہر کی طرف سے دیا جاتا ہے, گھر والوں کا کھانا نہ کھایا جائے. صدیوں قبل کیتھارسس کو ریلیز کرنے کے لیے, دکھوں کو ذیل کرنے کے لیے, پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے آمنہ کے لال نے, نبی فطرت نے دین فطرت پہ عمل کرتے ہوئے دین فطرت کی کتاب کا تعلیم یہ دی تھی کہ جس کا فوت ہو جائے اس کے گھر دیا کرو, نہ کہ اس کے گھر سے کھایا کرو. ہمارے یہاں کس شکم پرست نے اور دسترخوانی امیر نے, کم نصیب نے زندگی کے کس موڑ پہ اس روایت کو جنم دیا کہ جس کے گھر میں فوت ہوا, مر گیا, صدمے ہو, وہ اپنے آنسو نہیں صاف کر سکتے اور انہیں فکر پڑ جاتی ہے بکرے اتنے ہو, چھترے اتنے ہو, کٹے اتنے ہو, چاول اتنا ہو, زردہ اتنا ہو. یہ کس کم نصیب نے اس چیز کی بنیاد ڈالی تھی, لیکن پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے اب مر جانا بھی مشکل ہو گیا زندہ رہنے کی نسبت. اب تو جینا بھی سزا لگتا ہے, اب تو مرنا بھی روا لگتا ہے. بڑے شہر میں یاروں کی تلاش, جو بھی ملتا ہے خفا لگتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم آنے والوں کو جملہ بولیں, اور جملہ کیا بولا, ایک خوبصورت جملہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کی انتہا اور شدت کے موقع امت کو عطا کیا.
آپ اگر آپ کے لیے ممکن ہوتا آپ اس جملے کو سائیکولوجیکل انالیسس کریں. اتنا خوبصورت جملہ، اتنا زخموں کا مرہم کرنے والا جملہ. آپ علیہ السلام کا شہزادہ حضرت ابراہیم بڑھاپے میں جب آپ تھے، آپ کی عمر 61 کے لگ بھگ تھی جب ابراہیم فوت ہوا اور آپ کے بازوں میں فوت ہوا. ماریا قبطیہ کا بیٹا آپ کے بازو 18 ماہ کے لگ بھگ عمر تھی کم و بیش، اور بھرا بھرا تھا، ہیلدی سا بچہ تھا، بلکہ وجود تھا. آپ نے ایسے بازو میں لیا اور اپنے بازو کو فولڈ کر کے اپنے کندھوں سے لگانا چاہا، لیکن اس ابراہیم کا بھرا بھرا وجود بیچ میں آ گیا اور آپ نہ کر سکے تو بیمار ہو گیا. تو ماریا قبطیہ نے کہا اللہ کے نبی ابراہیم بیمار ہو گیا. تو آپ کے اس سے زیادہ کائنات میں شفا خانہ کوئی نہیں جو شفا خانہ ابراہیم کو ملا. نبوت کے بازو ملے، نبوت کی نظریں ملی، نبوت کا دم ملا، نبوت کے بہتے پاکیزہ آنسو ملے، نبوت کا پاکیزہ پیار ملا، آسمان میں چھید ہو گیا. تو نبوت کے بازوؤں کے اس سے زیادہ کائنات میں میڈیکل اور میڈیکیشن بھائی خالد کس کو مل سکتی ہے؟ حفاظت کے، شفا یابی کے، بچنے کے سارے امکان اکٹھے ہو چکے تھے جب ابراہیم بیچ میں تھا. پھر آپ نے دم بھی کیا، پیار بھی کیا، بوسہ بھی دیا، سینے سے بھیج کے لگایا بھی، لیکن آسمان کا نظام انسانی خواہشوں کے تابع نہیں ہوتا. نبوت کے نورانی بازوں میں جن کا اختیار شرق تا غرب، شمال تا جنوب ہے، لبوں سے دعائیں نکلتی ہیں تو آسمان سے تاثیر کے پھول اترتے ہیں. ان لبوں سے نکلنے والی بے کل دعائیں اور آنسوں سے برسنے والے آنسوں کے باوصف ابراہیم آپ کے دونوں بازوؤں کے بیچ میں ڈیڈ باڈی بن گئے. گردن لڑک گئی، آنکھیں بند ہو گئی. آپ نے تیز سے پیار کیا. فرمایا 2 جملے بولے تھے اس موقع پہ جب ابراہیم آپ کے بازوؤں پہ لاش بن گیا. 2 جملے بولے تھے، اور میں چونکہ آپ کے 2 بچے مکہ میں فوت ہو گئے تھے، تیسرا اور لاسٹ ون بیبی یہ تھا جو مدینہ میں فوت ہو گیا. بڑھاپے کی وجہ سے پیار زیادہ تھا، 18 ماہ کے لگ بھگ عمر تھی. میں سوچتا ہوں نبی کے علاوہ اس غم کے شدت کے موقع پر یہ 2 جملے اور 2 سینٹنس کوئی پاس کر ہی نہیں سکتا. پہلا جملہ یہ بولا، وہ کہ جملہ کیا تھا؟ ابراہیم اللہ کے معاملے میں تیرا باپ کچھ نہیں کر سکتا. توحید کا اتنا صاف نکھرا ہوا کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا جملہ تھا کہ ابراہیم تیرا باپ تیرے رب کے فیصلے کے سامنے سرنڈر کرتا ہے. ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے. قیامت تک کے لیے شرک کے سارے چور راستے بند کر دیے کہ اگر کچھ میں کر سکتا تو ابراہیم کے لیے کچھ کر لیتا. میری آنکھوں کی نمی، میرے چہروں کے درد، میری دعا دم درود، یہ سب کچھ رہ گیا. لیکن ابراہیم وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا. ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں موت کے موقع پہ ایک جملہ ہوتا ہے، بڑا اچھا جملہ، اچھا میاں کہہ دی مرضی. سارے بولو، ہوں تو بول لو، بعد تسی کچھ اور بولنا، ہوں تک قابو آئے بیٹھے ہو. کیوں جی کہہ دی مرضی؟ میں تو کوئی لفظ اللہ کیا، یہ فطرت دا بول ہے. باہر جا کے 100 دی مرضی ہو ویسی، لیکن فطرت دا بول ہے اچھا میاں کہیں دی مرضی. سارے بولو، اقرار جرم کرو، اللہ دی مرضی. تو اللہ آدھا جو ہوں مرضی منی بیٹھے ہو تو پہلے نہیں من سکتے. موت دلیل توحید ہے. موت یہ بتاتی ہے مرضی اللہ کی چلتی ہے. دوسرا جملہ جو آمنہ کے لال نے فرمایا تھا وہ جملہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. موت کے صدمے میں کعبہ کے رب کی قسم اس سے بڑی ڈریسنگ کوئی نہیں جو اللہ کے محبوب نے ابراہیم کی وفات کے موقع پہ دکھی روحوں کو دی تھی. کیونکہ موت ہر گھر میں ہے. آپ جتنے تشریف فرمایا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کا بھائی، کسی کا جگری یار، کسی کا پارٹنر، ہم میں سے کوئی بھی یہاں جو بیٹھے ہیں بے شمار لوگ، کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ میرے سینے کے اندر کسی کی قبر نہیں ہے. کوئی بھی ایسا نہیں. ہر سینہ قبرستان ہوتا ہے. ایک قبرستان وہ ہوتا ہے جو گارے مٹی کو ہوتا ہے، شہر کے کنارے پہ ہوتا ہے، ویران اداس پامال اجڑا ہوتا ہے. اور ایک قبرستان وہ ہوتا ہے جو سینے کے اندر آباد ہوتا ہے. دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں، شام ڈھلے اس سونے گھر میں میلہ لگتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی گارے مٹی کے قبرستان میں اجڑی پامال ویران اداس قبروں میں نہیں جا سکتا، لیکن شام کے اولین لمحوں میں جب موبائل سے فرصت ملے، سینے کے قبرستان میں دفی ہوئی یادوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملاقات کرنے کا روز اہتمام ضرور کیا کریں. دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں، شام ڈھلے سونے گھر میں میلہ لگتا ہے. ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے. تو دوسرا جملہ جو وفات کے اس فطری گہرے ترین غم کے موقع پر نبی رحمت نے دیا وہ یہ تھا کہ ابراہیم تو پیارا تھا. اب اس جملے کو غور سنیے گا. ابراہیم تو پیارا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، 18 ماہ کی عمر تھی، میری ساری اولاد نرینہ اللہ کے پاس جا چکی تھی.
तेरा दिन भर के मैं वापस आना और रात को तेरा अटकेलियाँ करना, कलकले करना, गपशप करना, प्यार से बोलना, मेरे लिए मेरे बेकरार रूह के लिए करार का बायस था। इब्राहिम तेरे जाने का सदमा भी है, दुख भी है, अफसरदगी भी है, उदास भी है, आँखें नमनाक भी हैं, लेकिन जिसने तुझे बुलाया है वो मुझे तेरे से ज़्यादा प्यारा है। आप फिक्र की गहराई देखें, गहराई देखें, जामियत देखें, कंप्रीहेंसिवपन देखें, कितना खूबसूरत फिक्र है जिसने हर किस्म के गम को अपने अंदर समेट लिया है। इब्राहिम, हर एक इब्राहिम फौत होता है, इब्राहिम बाप के रूप में, बेटे के रूप में, बीवी, इब्राहिम हर एक का फौत होता है, लेकिन उस इब्राहिम की वफात के नाजुक तरीन लम्हात में इस जुमले को याद करने की सआदत ये बहुत कम होती है। इब्राहिम, जिसने तुझे बुलाया है वो मुझे तेरे से ज़्यादा प्यारा है। अगर मैं आहोजारी करूं, अगर मेरे आंसू मुसलसल बरसें, अगर मैं दुख का इज़हार करूं, तो वो कहेगा मेरे महबूब मैंने ही तो बुलाया, किसी गैर ने थोड़ा ही बुलाया। काबा के रब की कसम, मौत के गहरे सदमे में इससे ज़्यादा जुमला जो ड्रेसिंग करे, जो हील अप करे, जो ज़ख्म को भर दे और जो आदमियों के अंदर उतरे हुए नमक को दूर कर दे, इससे कीमती जुमला कोई नहीं। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खर एहसानात में एक ये एहसान ही इस काबिल है कि हम आप पे बेशुमार दुरूद व सलाम पढ़ें कि आपने दुखे दिलों को करार देने के लिए एक ऐसा जुमला दिया कि माँ फौत हुई, कि माँ तेरे जाने का दुख है, लेकिन जिसने बुलाया है वो मुझे तेरे से ज़्यादा प्यारा है। ये जुमला आके फिर अंगारों के ऊपर शबनम बन जाता है, तपते मौसमों के ऊपर फूलों की पत्तियां बन जाते हैं, टूटे फूटे इंसानों के ऊपर करार की एक बरखरुत बरस पड़ती है। और ये बरखरुत चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबद खजरा का रंग। ये मरहम पट्टी गुंबद खजरा से मिली, कहीं और से नहीं मिली। तीसरा जो ताज़ीती रेफरेंस का फ़ायदा उस तबके को होता है जो मैं और आप हैं, थोड़ी देर के लिए मौत को याद करने का मौका मिल जाता है, वरना हम सारा दिन बेशुमार फिक्रों में गुम रहते हैं। तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा सोचने वाली मखलूक मैं और आप हैं। हमारा दिमाग सोचों के हड़ में, सैलाब में, तूफ़ान में, जंगलों में घूम रहते हैं। वो शाकर शुजाबादी का ना कि फिक्र दा से जो भरदा है, सोचेंदियां शाम थी वेंदी, ख्यालां विच सकूं अजकल गुलेंदियां शाम थी वेंदी। मिडा राज़िक रियायत कर नमाज़ां रात दियां कर दे, जो रोटी शाम दी पूरी करेंदियां शाम थी वेंदी। गरीबां दी दुआएं या रब खबर नहीं किन करे ना है, सदा हिंजुआं दी तस्बीहों रोलेंदियां शाम थी वेंदी। मैं शाकिर भुख दा मारिया हाँ, मगर हातिम तू घट काई नहीं, कलम खैरात है मेरी वंडेंदियां शाम थी वेंदी। तो मैं और आप हर वक्त परेशानी में रहते हैं, फिक्रों में रहते हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे और आपको मौत को याद करने का मौका मिल जाता है। इसका फ़ायदा ताज़ीती रेफरेंस का थर्ड वन और लास्ट वन, पहला मरहूमिन को फ़ायदा होता है कि उनकी कब्र बुक़ नूर बन जाती है, दर्जात बुलंद हो जाते हैं, सय्यात माफ़ हो जाती हैं, हसनात कबूल हो जाती हैं और कमी कोताहियों को अल्लाह माफ़ कर देता है। दूसरा फ़ायदा गम गुसारान को हो जाता है कि उनके सीने मुंदमिल हो जाते हैं, ज़ख्म भर जाते हैं। और तीसरा फ़ायदा मुझे और आपको होता है उलझी सोचें, उजड़ी सोचें, उदास सोचें, वीरान सोचें, मुंतकिम सोचें, मुतनफ़िर सोचें, उसके बीच में थोड़ी देर के लिए मौत की याद का मौका मिल जाता है। मोमिनों की माँ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, बड़ा खूबसूरत सवाल था। पूछा अल्लाह के नबी कौन कैसे मरेगा अल्लाह के यहाँ तय है, कौन डूब के मरेगा, दरिया में मरेगा, रोड पे मरेगा, हादसे में मरेगा, बुखार, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक आदमी तबई मौत मरे और क़यामत वाले दिन शहीदों के बीच में खड़ा? कितना खूबसूरत सवाल था। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से सवाल पूछा गया, ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी मैदान कारज़ार में न उतरे, तलवार की जद में न आए, गोलियों की जद में न आए और मरे तबई मौत, और क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उसको शुहदा के पाकीज़ा आंगन में खड़ा कर दिया? तो आपने मुस्करा के फरमाया, इस सवाल की तवक्को अबू बकर की बेटी से थी और कोई नहीं कर सकता था। सवाल बड़ा खूबसूरत था कि तबई मौत मरे, नेचुरल मौत मरे और शुहदा में खड़ा हो जाए। तो जवाब क्या फरमाया, आयशा रोज़ाना जो 20 दफ़ा मौत को याद करेगा जैसे मरेगा, क़यामत में अल्लाह पाक उसको शहीदों में खड़ा कर देगा। मौत को याद करने के तरीके 5 हैं, बस मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। मौत को याद करने, मौत को गरीब भी याद कर सकता है, अमीर भी, गुजर भी याद कर सकता है, राई भी, डॉक्टर भी याद कर सकता है, प्रोफेसर भी, खरब पत्ते भी याद कर सकता है, जिप्सी भी, अंगूठा छाप भी याद कर सकता है, और प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और पोस्ट डॉक्टरेट भी। दुनिया का हर शख्स अपने लिए क़यामत वाले दिन शुहदा के आंगन के बीच में खड़े होने का एहतमाम कर सकता है। वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि रोज़ाना 20 दफ़ा मौत को याद करें। अब मौत की याद कैसे हो, तो ये नहीं है कि या मौत या मौत या मौत, नहीं, उसके 5 तरीके हैं। उनमें से अगर मैं आपके सामने उसकी सिर्फ गिनती कर देता हूँ।
اگر کوئی ایسا ہو جو آپ کے لیے اپلیکیبل نہ ہو، اپروچیبل نہ ہو، آپ کی دسترس میں نہ ہو، تو اس کو وڈرا کر دیں، اور اگر سمجھیں کہ یہ میری دسترس میں ہے تو اللہ کے واسطے اس کو لیں، چونکہ ساری خیریں اس دل کی زمین پہ اگتی ہیں جہاں موت کی یادوں کا پانی برستا رہتا ہے۔ ہم سارا دن اجڑی سوچوں کے بیچ میں صبح شام گزارتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پاکیزہ سوچیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے موت کو یاد کرنے کا کہ اپنے قریبی جو مر گئے کبھی کبھی ان کو یاد کیا کریں۔ ہم میں سے تھے، ان کا موبائل کس کے پاس ہے، ان کا جوتا کس کے پاس ہے، ان کے کپڑے کس کے پاس ہے، ان کی گاڑی کس کے پاس ہے، اس کی سم کس کے پاس ہے، اس کے جوتے کس کے پاس ہے، اس کے گلاسز کس کے پاس ہے، اس کے پیسے کس کے پاس ہے، اس کا ڈیرا کس کے پاس ہے، اس کا بیڈ کس کے پاس ہے، اس کی سیٹ کس کے پاس ہے۔ ہر آدمی دنیا میں ایسے گرد و پیش میں ہلکا رکھتا ہے کہ ہر آدمی کے پاس مرے ہوئے لوگوں کے کملائے ہوئے پھولوں کا گلدستہ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم یادوں کے بیچ میں مرنے والوں کو یاد نہیں رکھتے، حالانکہ وہ چھت دے گئے، پہچان دے گئے، نام دے گئے، شناخت دے گئے، کلمہ دے گئے، قرآن دے گئے، زندگی دے گئے، آبرو دے گئے، وقار دے گئے، جسم دے گئے، شناخت دے گئے، تہذیب دے گئے، کلچر دے گئے، اسلام دے گئے، لیکن ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے ہمارے اوپر انڈیلا، ہمارے 24 گھنٹے میں 5 منٹ بھی ان علم نصیبوں کے لیے نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہم کیسے بے وفا مزاج لوگ ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان لوگوں کو یاد کریں جن کی یادیں ہمارے گرد و پیش میں۔ یہ کپڑا کس کا ہے، جوتا کس کا ہے، مکان کس کا ہے، گاڑی کس کی، گھر کس کا ہے، گھوڑا کس کا ہے، دفتر کس کا، کار کس کی ہے۔ اس میں کسی کا نام آئے گا کہ فلاں ابا کی ہے، چچا کی ہے، ماموں کی ہے، خالوں کے۔ تو پہلے یہ ہے کہ ان کو یاد کیا جائے جو تھے اور اب نہیں ہے، جو تھا نہیں ہے، جو ہو نہ ہوگا۔ یہی ہے ایک حرف مہربانہ۔ اقبال کہتا ہے جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہربانہ۔ یہی زمین، یہی گلیاں، یہی مکان، یہی دکان، یہی عہدے، یہی دفتر، یہی کپڑے، یہی جوتے، یہی پی آر، یہ سب کچھ تھا لیکن اب نہیں ہے۔ تو روزانہ کی بنا پہ موت کو یاد کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ مرےوں کے ساتھ 5 منٹ گزارے جائیں۔ 5 منٹ چچا کے ساتھ، 5 منٹ ماموں کے ساتھ، 5 منٹ خالہ کے ساتھ، 10 منٹ ماں کے ساتھ۔ یہ یاد پھر ہمارے دلوں کی زمین پہ اگی ہوئی اسلام کی فصل کو آبیاری دیتی ہے، شادابی دیتی ہے، سرسبز کرتی ہے، پربہار کر دیتی ہے۔ دوسرا، اگر یہ ممکن نہ ہو تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مر گئے لیکن تاریخ کے دامن میں ہم ان کو نہیں جانتے، تاریخ نے اپنے صفحات میں ان کو یاد کر لیا۔ اللہ کے محبوب کا وصال ہوا، صدیق اکبر کا وصال ہوا، فاروق اعظم کا وصال ہوا، سیدنا عثمان کا وصال ہوا، سیدنا علی کا، سیدنا حسنین کریمین کا، سید عائشہ کا، سید جو چلے گئے اور جاتے جاتے کچھ کہہ گئے۔ سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا تو بیٹے حسن سے کہنے لگی، بابا سے کہنا میں نے غسل کر لیا ہے، کیونکہ جاتے جاتے اللہ کے محبوب کہہ گئے تو سب سے پہلے تم ملو گی۔ 6 مہینے کے بعد ملاقات کا وقت آ گیا، میں نے غسل کر لیا ہے، مجھے دفن رات کو کرنا چاہے میں فوت دن کو ہو جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ غسل کے کرنے کے بعد کفن میں لپٹی ہوئی لاش پہ بھی کسی کی نظر پڑ جائے۔ کفن میں لپٹی ہوئی لاش کے نقوش، فیچر، خد و خال نظر نہیں آتے، آنکھ کیسی، ناک کیسا، لیکن یہ پتہ چل جاتا ہے جسم کی چوڑائی کا، لمبائی کا، حدود اربع کا۔ سیدہ فرما رہی ہیں کہ دن کو فوت ہو جاؤں، تدفین رات کو کرنا، میرا حجاب، میری عصمت، میرا پردہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ مرنے کے بعد میری لاش کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ اسما بنت امیس، وہی جن کا میں بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر چکا ہوں، انہوں نے کہا ہجرت کے دنوں میں جب مائیگریشن کر کے ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے حبشہ میں ایک بات دیکھی تھی کہ عورت فوت ہوتی تھی تو اس کے چارپائی کے 4 طرف موٹی کھجور کی شاخیں لٹکا کر اس کے اوپر موٹا کپڑا رکھتے تھے اور اس کو گھر سے اٹھاتے ہوئے لاش کو اس کپڑے کے اندر، شاخوں کے اندر بند کر کے لے کے آتے تھے تاکہ باہر کسی کی کفن میں لپٹی ہوئی لاش کی چوڑائی لمبائی پہ نظر نہ پڑے۔ اگر آپ کہیں تو ہم وہ کفن کا انتظام کر لیں تو ہنس پڑی۔ حضرت اسما نے کہا ازحک اللہ سنک، اللہ تمہیں مسکراتا رہا کہ ہنسی کیوں؟ کہنے کہ آپ نے میرے عمر بھر کے دکھ کو دور کر دیا۔ ایک غم جو سائے کی طرح فاطمہ کے ساتھ چمٹا رہا، وہ غم یہ تھا کہ مرنے کے بعد میرا جسم تو لپٹ جائے گا لیکن چوڑائی لمبائی نظر آ جائے گی۔ اس دکھ نے مجھے چین سے سونے نہ دیا۔ تو نے چارپائی کی 4 کونوں پہ کھجور شاخیں اور اس پہ کپڑے کا آئیڈیا دے کر تجھے خوش کر دیا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مر جانے والوں کے آخری لمحات کو یاد کیا جائے۔ 170 ہجری میں بنو عباس کا 5واں بادشاہ ہارون رشید بادشاہ بنا۔ 193 ہجری کو 170 میں تخت نشین ہوا، 193 ہجری کو خاک نشین ہو گیا۔ 193 ہجری سے پہلے اس نے اپنی قبر خود کھدوائی، آرڈر دیا گہری کرو، چوڑی کرو، لمبی کرو، حفاظ کو بھیجا۔ پھر مسکرا کے کہنے لگا ہارون کچھ بھی کرتے رہے، قبر کی چوڑائی لمبائی اس کھدائی کے ساتھ نہیں ہوتی، اعمال کے ساتھ ہوتی۔ پھر اپنے بیٹے امین کو بلایا کہ بیٹا میرا 170 ہجری ختم ہو گیا،
193 ہجری آ گیا، تیرا 170 شروع ہو رہا ہے، تیرا بھی 193 ہجری آ جائے گی۔ اقبال نے اسی کو کا نظم کیا کہ ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے، پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔ مرے ہوئے ابوالکلام کی کتاب اگر آپ کو موقع ملے ہے تو کہنا عجیب بات کہ اس دور میں کسی کو کہا جائے فیس بک چھوڑ کر بھائی خالد بک پڑھو، ہے تو ایسا ہی جیسے تمباکو پہ گلاب کے پتے لگانا اور روئی کے صحرا میں گلاب کھلانا، یا مشکل ہے۔ فیس بک کی ماری نسل کو کہنا بک پڑھو۔ ابوالکلام کی کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر، اس میں وہ مشاہیر جو موت کے پائپ لائن میں داخل ہونے سے پہلے آخری جملے کہہ گئے تھے، ان میں سورہ اسرافیل کی آواز ہے، زندگی کا پیغام ہے، بیداری کا پیغام ہے کہ مرتے ہوئے یہ لوگ آخری جملہ کیا کہہ گئے۔ یہ ممکن نہ ہو تو تیسرا طریقہ ممکن یہ ہے کہ کبھی کبھی قبرستانوں میں جایا کریں۔ میرا نہیں گمان کہ ہمارے پنجاب کے کلچر میں ہر بستی کے گرد و پیش میں کلومیٹر کے رینج کے اندر کوئی نہ کوئی قبرستان ہو۔ قبرستان میں جا کے دیکھیں، ٹوٹی قبریں، اداس قبریں، ویران قبریں، پامال قبریں، بکھری قبریں، الجھی قبریں، اجڑی قبریں پیغام دیتی ہیں۔ اس پر لوح مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر سر کے ساتھ فقط ایک سنگ رہ گیا۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ قبروں پہ لگے ہوئے کتبوں کی تصویریں کھینچ کر دوستوں کو شیئر کیا کریں، چونکہ وہ ٹھنڈے بے جان کتبے بھی زندگی کے اندر ٹھہرے ہوئے خون کو متحرک کر کے گرم کر دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ پھولوں کے اور نادرہ ریاض کے کتبے دیں، یہ بھی کتبے دیا کریں۔ قبرستان کے چکر ویکسینیشن ہوتی ہے، دنیا کی محبت جس طرح ہے نا، کرونا کی ویکسینیشن ہے، کہتے ہیں کرونا سے بچ جائیں گے، ویکسینیشن کے بعد پتہ نہیں بے خالد بچیں گے یا نہیں بچیں گے، یہ نہیں پتہ۔ تو کرونا کی جس طرح ویکسینیشن ہے، دنیا کی محبت کی ویکسینیشن ہے قبرستانوں کے چکر۔ موقع ملے تو وقت نکال کے ہفتے میں ایک آدھ دفعہ قبرستان جایا کریں، یہ بھی موت کی یاد کا طریقہ ہے۔ غلام محمد آباد کے قبرستان میں ایک عزیز کے تدفین سے پہلے میں کھڑا تھا تو میں نے قبروں کے کتبوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک قبر کا کتبہ نرگس جہاں آ رہا، عمر 20 سال، شادی کے 3 مہینے بعد فوت ہوگی۔ اس قسم کی مجھے کوئی یاد پڑتی تحریر، اس نے لکھا ہوا تھا اپنے اشعار اپنے شوہر کے نام لکھے کہ خدا کی قسم یاد آیا کروں گی، میں خوابوں خیالوں پہ چھایا کروں گی، جو بھیجو گے ہدیہ درود و ثنا کا، در حق پہ خود لے کے جایا کروں گی، میں زندہ بھی تیری تھی مر کر بھی تیری، یہی گیت قبروں میں گایا کروں گی، سرے شام اجڑے جزیروں میں آنا، تیری راہ میں پلکیں بچھایا کروں گی۔ یہ ٹھنڈے بے جان خاموش کتبے آدمی کے لیے ایک زندگی کا پیغام ہوتے ہیں۔ جا کے کبھی قبرستان دیکھیں، قبروں پہ جھاڑو دینے والا کوئی نہیں، صفائی کرنے والا کوئی نہیں، جھاڑی بکھر، یہ وہ لوگ تھے جو دوسری انگلی کے تیسرے پورے تک سلام نہیں کرتے تھے۔ اب ان کی قبروں پہ کیا عالم ہے۔ تو تیسرا موت کی یاد کا ایپلیکیبل قابل عمل طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی قبرستان جائے گا۔ چوتھا طریقہ قبرستان موت کی یاد کا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سلپری انداز میں، ایسا آواز میں انداز کے حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی جگہ اپنا نام لے لیا کرے۔ یہ بڑی ہائی پوٹنسی ڈوز ہے، مشکل ہے کہنا، ہائی پوٹنسی ڈوز ہے۔ رات کو وہ اعلان جو کسی نے کرنا ہے، ڈیڈ شور اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اینما تکون، یہ تو پکی بات ہے، اعلان تو ہوگا، لیکن اعلان کوئی کرے گا، سنے گا کوئی۔ اس اعلان کی ایک ہلکی سی بازگشت رات کو کانوں کے دبیز پردوں کو چیرنے کے لیے خود کو سنا دیا کریں، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، آج اتنے بجے فلاں فوت ہو گیا، فلاں کی جگہ اپنا نام رکھ لیا کریں، لیکن اس کو کہا آہستہ آواز سے کریں، اونچی آواز سے کہیں گے تو بیوی بڑی خوش ہوگی، کیوں جی؟ آہستہ آواز سے کہا کریں کہ فلاں کا انتقال ہوا۔ یہ فکرہ جھنجھوڑ دے گا، جگائے گا، آخر فوت تو ہونا ہے، جو بھی کوشش کر لیں۔ مرتے مرتے بچا تو کہ بچتے بچتے مر جاؤ گے۔ مرنے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی پیدا نہ ہو، اور جو پیدا ہو چکا اب وہ بیلنس ڈائٹ لے، پراپر ایکسرسائز لے، ورزش کرے، آخر بچتے بچتے مر جائے گا۔ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ دیوار کے اوپر رکھے ہوئے چراغ کا آندھیوں سے کیا مقابلہ، شاخ پہ لرزتے ہوئے پیلے پتے کا منہ زور ہواؤں سے کیا مقابلہ، سطح آب پہ تیرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بلبلوں کا سرکش لہروں سے کیا مقابلہ۔ شاخ پہ پنچھی کتنی دیر بیٹھتے ہیں، تو میں اور آپ بلبلے ہیں، میں اور آپ غبارہ ہیں، کچی تیری ڈور وے گڈیا، نالا ایڈا زور وے گڈیا۔
وادی ڈھاک تے پینک جھٹائیے اپنی چاہو اوقات بھلائیے تے جیڑا وادی ڈھاک تے چڑھیا موڑو سنگتاں نال نہ رلیا ڈوری ایک دیں ٹوٹ وینا ہے تیرا سب کچھ لٹ وینا ہے تو اسمان تو ڈھاسیں گڈیا ہاتھ پرایاں آسیں گڈیا تیریاں کرسن لیراں لیراں کوئی نہ آ کے دیسی دھیراں کئی کئی پھنے خان اڈاری بھوگ کے ٹر گئے اپنی واری پیر مٹی وچ دھر گئے گڈیا کیڑیاں دا ڈھڈ بھر گئے گڈیا اے وقتی رہن بسیرا نہ ہے تیرا نہ ہے میرا اے ٹردا پھردا ڈیرا کل ہے تیرا اج ہے میرا اے وقتی ریاض ٹھکانا اتھے پھر نہ بل کے آنا اجے بھی ویلے سوچ بسریا حالی تیرا کچھ نہیں بھریا جد اٹھ ویسی پانی دانا کم نہ اسی مڑ پچھتانا گڈیا تیرے نک چ نت تھے جیندا سیرا پرایاں ہاتھ تھے تینوں مرضی نال نہ چاہندے تیری ناچ تے بھنگڑا پیندے تینوں لارے جھوٹے دیندے تو جاتا ہے جھوٹے دیندے تو ہواؤں میں جتنا بھی بلندیوں پہ پتنگ چلا جائے پیچے زیادہ پڑ جاتے ہیں میں سروس کرتا ہوں فیصل آباد میں گورنمنٹ جاب ہے پروفیسر ہوں کالج میں وہاں فیصل آباد کی بلندیوں میں دیکھتا ہوں جو گڈے اوپر چلے جاتے ہیں ان کو پیچے جلدی لگ جاتے ہیں فلاں بندے دی گڈی آج کل بڑی بولو یہ اگلا لفظ میں نہیں آخیا تو چڑھے گڈے نو پیچے جیڑی گڈی چڑھ جاوے یقین جانو تقدیر کائنات دے وچ اللہ تو علاوہ کسی دے گڈی دیر تک برداشت کریں دی نہیں پیچے لگنے جب پیچے لگ جاتے ہیں پھر گڈا پتہ کیا کہتے ہیں میں تے ہم کابل چٹا پیلے رنگ نے دھوکہ دیتا پیلے رنگ ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں ہر ایک آدمی پیلے رنگوں میں ہوتا ضرور ہے تو چوتھا اور فورتھ ون طریقہ یہ ہے کہ رات کو کبھی کبھی سوچا کریں میرا جنازہ تو کوئی پڑھائے گا میری قبر کہیں کھودے گی بغلی ہوگی صندوقی ہوگی کفن کہاں سے آئے گا وغیرہ وغیرہ اچھا میری گفتگو ختم ہوگی کیونکہ میں نے الارم لگا رکھا تھا آخری بات کر دیتا ہوں تو یہ اگر مرنے والوں کو یاد کریں تاریخ کے جھروکوں میں دفن لوگوں کو یاد کریں قبرستانوں کا وزٹ کریں اور رات کو تنہائی میں وہ جو کسی کے مرنے کے بعد سے لے کر تدفین تک ایک پروسیس کیا تھا اس کو دہرایا کریں میں نے جانا تو ہے کہیں کون کیسے ہوگا میرے بعد تذکرے کیسے ہوں گے میرے بعد یاد کیسے ہوگی اور پانچواں طریقہ مرنے والوں کی یاد کرنے کا یہ ہے موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ علماء کو بلا کر ان سے کہا کریں تھوڑی دیر کے لیے نور بشر حاضر ناظر 8-20 تراویح ان چکروں سے نکال کر ہمیں موت کی باتیں سنو تھوڑی دیر کے لیے اچھا ہو گیا گھر بھی بن گئی گاڑیاں بھی بن گئے پلاٹ بھی بن گئے مربع بن گئے اب ہمیں کچھ وہ دو جو ہمیں چاہیے یہ نور بشر کی باتیں 8-20 کی باتیں سینئر اور ناف کی باتیں حاضر اور ناظر کی باتیں بریلوی دیوبندی کی باتیں ان تمہارے پلازے بن گئے گھر بھی بن گئے گاڑیاں بھی آئے گی نئے ماڈل بھی آ گئے کافی ہو گیا اب ہمیں بھی جینے دو مہربانی کرو 4 دن ہم نے بھی رہنے منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں کیا اسلام نے یہ نور بشر کے مسئلے دیے تھے حاضر ناظر کے مسئلے انگوٹھے چومنے نہ چومنے کے مسئلے اس کے علاوہ کچھ اور مسائل بھی اسلام کے دامن میں ہیں نہیں غسل دے فرض آندے صاحب اولاد ہیں لا کے تکڑی تولنا ہے نور ہا یا ہا بشر بھئی تینوں کہیں سالس بنایا رب تے اس دے درمیان آپ کو اپنی مقصر تو تک پنڈا پاک کر مذہبی فنکاروں سے کہیں مہربانی کرو کپڑے آگے جوتے آگے ویسٹ کوٹ آگے ٹوپیاں آگے گاڑی آگے مکان آگے گھر آگے بینس پینس آگے مہربانی کرو کچھ ہمارا بھی خیال رکھو ہمیں بھی وہ دو جو اسلام نے دیا تھا وہ نہ دو جو مسلک نے دیا تھا ہم نے تمہاری دنیا بنائی ہماری آخرت تو بناؤ تو پانچواں اور لاسٹ ون طریقہ موت کی یاد کا یہ ہے کہ علماء کو بلا کے کہیں آدمی کے روح کے نکلنے سے لے کر قیامت والے دن کے کھڑے ہونے تک ایک پورا نظام ہے نا یہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہ کریں روح نکلتے 2 فرشتے آ جاتے ہیں نکلنے سے پہلے مرنے والے سے پوچھتے ہیں کوئی ڈیزائر کو خواہش وہ کہتے ہیں لولا اخرتنی الی اجل قریب آئی موت تو ڈیلے کر دو کہنے کہ کیا کرو گے کہ فاصدق واکم من الصالحین صدقہ خیرات کروں گا اور اپنی سوسائٹی بدلوں گا وہ کہتے ہیں کتنا زمانہ تمہیں ملا تھا کہ 60 سال 2 مہینے 21 دن 15 گھنٹے 22 سیکنڈ 35 سیکنڈ اس نے کہا اگر اتنے عرصے میں نہیں کر سکے تو اب بھی فراڈ کر رہے ہو یہاں سے گفتگو کا آغاز لو اور پھر تجہیز ہے تکفین ہے تدفین ہے قبر ہے کوسچن ہے آنسر ہے پھر ایک لمبا پینڈ ہے پھر حشر ہے میدان ہے پلسرات ہے سکیل ہے میزان ہے یہ جو ایک پورا چیپٹر ہے
اللہ کے واسطے اس کو بھی کھولو تاکہ ہم بے حیائی کے چیپٹر کو بند کر سکیں، سود کے چیپٹر کو بند کر سکیں، زنا کے باب کو بند کر سکیں، موسیقی کے باب کو بند کر سکیں، ظلم کے باب. یہ باب کھلے گا تو شیطان کے باب بند ہوں گے. بی شور. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے میری گفتگو سنی. میرے گفتگو کا آغاز تھا 10 بجے، اختتام تھا 11 بجے. تو آغاز ہوا 11 بجے، اختتام مجھے کرنا پڑا ہے 12 بجے. یہ جو کچھ تاخیر ہے یہ حسن انتخاب انتظامیہ کا ہے، یا آپ کا بے وقت آنے کا ہے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم.